السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر وہ بند نہیں کیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کھولے نہیں جاتے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے طالب خیر آگے آ، اور اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا. اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان المبارک کی ہر رات میں چلتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. عام دنوں میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر ابھارنے والے انسان کے دو دشمن ہیں. ایک دشمن شیطان ہے اور دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. نفس اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسان کے لیے زیر کر لیا جاتا ہے. چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. یہ پہلا دشمن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے دور کیا. اور جہاں تک دوسرے دشمن کا تعلق ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے، اس کا نفس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب انسان عیاشیوں میں ہوتا ہے، کھانا پینا جاری رکھتا ہے، تو اس کی حیوانی جبلت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور حیوانی جبلت ابھر کر سامنے آنے کی وجہ سے اس کا نفس طاقتور ہوتا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر انسان بھوک اور پیاس برداشت کرے تو اس کی حیوانی جبلت کنٹرول میں ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات دب جاتی ہیں. چنانچہ اس مہینے میں نفس بھی کنٹرول میں ہوتا ہے اور شیاطین ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قید میں ہوتے ہیں، تو انسان کے لیے خیر کے کام کرنے میں آسانی رہتی ہے. اس روایت میں آپ نے مزید سنا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے آ. کہ جو شخص خیر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں آگے بڑھے، خیر کے کام بڑھ چڑھ کر کرے، اور جو شخص شر کا متلاشی ہے، شر کو تلاش کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ اس مہینے میں رک جائے، اللہ جل جلالہ کی بغاوت سے باز رہے. اور روایت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے رمضان المبارک میں چلتا ہی رہتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیاطین کو واقعتاً بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور وہ جسمانی طور پر قید ہوتے ہیں، جبکہ بعض محدثین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شیطان کو قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فضا ایسی خیر کی بنا دی جاتی ہے کہ لوگ خیر کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف میلان لوگوں کا کم ہو جاتا ہے. اس خیر کے ماحول کی وجہ سے شیطان کو اپنا کام کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے شیطان کو اپنا کام کرنے میں دشواری پیش آنے کو شیطان کو قید کرنے سے تعبیر کیا گیا. بہرحال شیطان چاہے قید ہو یا اس کو کام کرنے میں دشواری ہو، دونوں صورتوں میں فائدہ میرے اور آپ کا ہے کہ ہمارے لیے موقع ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں. اور یاد رکھیے اس مہینے میں آپ جتنے خیر کے کام کریں گے، اپنے آپ کو عادت ڈالیں گے
تو پورا سال یہ عادت آپ کو فائدہ دے گی اور خیر کے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔